جی سر سوری نیکسٹ کوشچن. السلام علیکم ساحل بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا میرے نا بیسیکلی نا میری باری تھی سوال کی. نہیں آپ ساحل بھائی کوئی بات میرا نہیں سر. سوال یہ ہے کہ آپ کا جو رویہ ہے کہ آپ سند جو ہے وہ پیش نہیں کرتے، اس کو پسند نہیں کرتے، پر جب میں صحیح مسلم پڑھتا ہوں تو وہاں پہ میں نے حدیث پڑھی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اخیر امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو تم سے حدیثیں بیان کریں گے جن کو نہ تم نے سنا نہ تمہارے باپ دادا نے، تو ان سے بچے رہنا. اور عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا دریا میں یعنی سمندر میں بہت شیطان ہیں جن کو قید کیا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے، قریب ہے کہ وہ نکلیں اور لوگوں کو قرآن سنائیں. اور ایک تابعی ہیں جو لکھتے ہیں محمد بن سیرین کہ پہلے زمانے میں کوئی حدیث بیان کرتا تو اس سے سند نہ پوچھتے، پھر جب فتنہ پھیلا تو لوگوں نے کہا اپنی اپنی سند بیان کرو، پھر دیکھا جائے گا اگر روایت کرنے والے صحیح ہیں تو قبول کی جائے گی روایت ان کی، اور جو بدعتی ہیں تو ان کی قبول نہیں کی جائے گی. کوشچن کیا ہے سر؟ سر سوال یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ سند پیش نہیں کرتے زیادہ، کہ آپ صحیح نہیں سمجھتے اس کو. آپ کی میں نے ویڈیوز بھی دیکھی ہیں تو آپ اس کو صحیح نہیں سمجھتے، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ آپ کا کوئی شاید وہ ہے وجہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ پھر دماغ وہیں پہ رک جاتا ہے. آپ حدیث والی پڑھیں ذرا دوبارہ، آپ دیکھیں آپ نے کیا دو چیزیں کیسے مکس کی ہیں. کہ سر نو آپ نے سنا ہوگا، میں سنا دیتا ہوں نا، وہ حدیث پڑھی ہوئی جی ہے ہاں نا میں نے، ٹھیک ہے جی ہاں جی ہاں نہ. آپ نے سنا ہوگا نا آپ کے باپ دادا نے سنا ہوگا، وہ ایسی حدیثیں بیان کریں گے. جی ہاں. ٹھیک ہے، تو میں نے کون سی ایسی حدیث بیان کی ہے جو کہ آپ نے یا آپ کے باپ دادا نے نہیں سنی ہوگی؟ نہیں سر، ادھر وہ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ باب امام مسلم نے بھی باندھا ہے کہ حدیث کی سند بیان کرنا ضروری ہے. جی جی، تو اگر میں نے یہ بتا دیا کہ یہ والی حدیث ضعیف ہے تو آپ نے یہ حدیث نہیں ماننی نا. آپ سمجھنے کی کوشش کریں میں کیا کہہ رہا ہوں. جی آپ کو پتا ہے جو آپ نے حدیث پڑھی ہے صحیح ضعیف ہے؟ نو سر صحیح ہے وہ. اوہو، آپ سمجھنے کی کوشش کریں. اگر میں کہوں کہ یہ والی حدیث ضعیف ہے تو یہ اس حدیث کی ویلیو ختم کر دیں گے نا آپ. نہیں سر، اس کو دیکھا جائے گا کہ حدیث کس حساب سے. جس بھی حساب سے ضعیف ہے، عام عوام کو نہیں پتا ہوتا کہ ضعیف جو حدیث ہے وہ دنیا میں سب سے پاورفل ایٹم بم ہے. موضوع حدیث مسئلہ ہوتی ہے، ضعیف حدیث مسئلہ نہیں ہوتی. ہماری جو جی سائیکالوجی بن چکی ہے نا اس وقت، اسپیشلی پاکستانی یوتھ کی اور باقی کے عربین یوتھ کو، یہ مسئلہ نہیں ہے. بائی دا وے یہ یاد رکھیے گا، یہ لوکل بیماری ہے خالی. یہ پتہ نہیں کس نے لگائی ہے، پچھلے 50 سالوں میں لگی ہے، 10 سالوں میں لگی ہے، مجھے نہیں علم. کہ کوئی کہہ دینا یہ ضعیف حدیث ہے تو ایسے کوئی کان بند کر کے بھاگتے ہیں جیسے نعوذ باللہ شیطان نے کچھ بول دیا، نعوذ باللہ. یا کوئی موضوع حدیث سے بھاگنا چاہیے. ضعیف حدیث از این ایسٹ ٹو دا امہ، ٹھیک ہے. اور اگر متن درست ہے اس حدیث کا، درست کیا، وہ تو ویسے ہی درست ہوتا ہے. اگر متن قوی ہے، احسن ہے، مستند ہے، جو متن کا مطلب پتہ ہے نا آپ کو، جی ہاں جی the context is described within other ahadith and the Quran، ٹھیک ہے، as is. اوکے. تو ضعیف حدیث پھر ضعیف نہیں رہتی اس کانورسیشن میں جس کانورسیشن میں بیان کی جا رہی ہے. سمجھ رہے؟ جی This is a problem that most human Muslims, males and females in their youth in Pakistan don't know. جب یہ والی بات نہیں پتا ہوگی تو پھر ہوگا کیا کہ میں ایسے بولوں گا کہ ایک موضوع حدیث سناتا ہوں تو عرب کا بچہ بھاگ جائے گا. میں کہوں گا نا میں ضعیف حدیث سناتا ہوں تو عرب کا بچہ اس وقت میرے پاس آ جائے گا اور پاکستانی بچہ بھاگ جائے گا. آپ سمجھ رہے؟ اب میں کیوں نہیں بتاتا کہ میں ضعیف حدیث کوٹ کر رہا ہوں. اب میں آپ کو وہ اوریجنل حدیث کا جواب بتاتا ہوں. اوریجنل حدیث یہ ہے کہ ایک وقت میں کچھ لوگ آئیں گے جو ایسی حدیثیں سنائیں گے جو تم نے سنی ہے نا تمہارے ماں باپ نے. یہ سند کی بات نہیں ہو رہی، یہ اللہ تعالیٰ کے دین میں کوئی نئی بات ڈالنے کی بات ہو رہی ہے. حدیث کو پلیز زبردستی سند کے اندر مت ڈالیں، ٹھیک ہے، سمجھ گئے. اور مولانا سیری نے خود بتایا، ان کے محمد بن سیری نے، کہ پچھلے زمانے میں سند نہیں دیتے تھے، اب ہم نے مانگنی شروع کی ہے. یہ دونوں جی حدیثیں آپ نے بیان کی ہیں، ٹھیک ہے. جی مگر آپ کی کانورسیشن سے آڈینس کو امپریشن کیا ہوگا کہ جس طریقے سے ساحل الدین بغیر یہ بتایا کہ حدیث ضعیف ہے یا ضعیف حدیث کوٹ کر دیتے ہیں، یہ دونوں حدیثوں کا جو آپ نے بتائی اطلاق میرے اوپر ہوتا ہے.
غور سے سمجھے, میں ریپیٹ کرتا ہوں اسپیشلی فار دا آڈینس. اوکے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک دور میں لوگ آئیں گے جو حدیثیں سنائیں گے جو تم نے سنی نہ تمہارے باپوں نے سنی. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے اسلام میں کوئی نئی چیز اللہ کے نبی کے نام پہ ڈال کے آپ کو بیان کیا کریں گے. نہیں سر, اس کو Yes. اس کا میرا پیش کرنے کا الگ تھا. ہو سنیں تو صحیح, میں آڈینس کو بتا رہا ہوں نا, آپ کو نہیں بتا رہا ہوں, سن لیں. دوسری چیز جو محمد بن سیرین جو تابعی انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے جو باپ تھے آباء و اجداد وہ سند نہیں مانگتے تھے. یہ آپ نے بھی حدیث سنائی ہے, مجھے ہی پتا ہے اس بات کا. جی اب لیکن یہ موقع آ گیا کہ ہمیں حدیث کی سند مانگنی پڑے گی. اب اس بات کو نبی علیہ السلام پہ نہیں ہم لگائیں گے. نبی علیہ السلام کے دور کے بندوں کے بارے میں محمد بن سیرین کہہ رہا ہے کہ ہم حدیث کی سند نہیں مانگتے تھے. ٹھیک ہے, جی اب غور سے سمجھیں اس بات کو. اس کا مطلب ہے کہ میں صحابہ کے سٹینڈرڈ کو پریکٹس کر رہا ہوں ادھر, کہ میں بغیر سند کی بات بتا رہا ہوں تاکہ لوگوں کو یہ نہ لگے کہ یار ضعیف. آپ اصل میں نا آپ لوگوں کی سائیکالوجی پاکستان پورے میں ضعیف حدیث کے بارے میں اتنی کوئی اسیسینیٹ کی گئی ہے, اتنی اسیسینیٹ کی, اور اتنی کوئی میرے پاس کو میں آپ کو گنتی نہیں بتا رہا ہوں مگر 500 سے زیادہ کالز آئی مجھے کہ یہ آپ نے حدیث کیوں سنائی. میں نے کیوں, کیا اس میں کیا مسئلہ ہے حدیث میں؟ کہتے یہ حدیث تو ضعیف ہے. میں سے تو حدیث ضعیف ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ ضعیف حدیث کیسے سنا سکتے ہیں؟ اور امام مسلم کی حدیث ہی مجھے انہوں نے سنانی شروع کی. اب غور سے سمجھیں اس بات کو. نبی علیہ السلام کی احسن ترین مستند حدیث ہے کہ عمرا غربا سے 500 سال بعد جنت میں جائیں گے. ٹھیک ہے, تو کیا عبد الرحمن بن عوف عمرا ہیں یا غربا ہیں؟ ظاہر ہے عمرا ہیں, سب سے بڑے امیر وہ ہیں. تو وہ 500 سال بعد جنت میں جائیں گے. خدا کی قسم 500 سال بعد جنت میں جائیں گے, کیونکہ نبی نے کہہ دیا میرے. اب 500 سال کے ویٹ کے بعد اگر صحابہ نے کہہ دیا یار عبد الرحمان کدھر رہ گئے تھے, تو انہوں نے کہا پیسوں کا حساب دے رہے تھے, تو یہ ضعیف حدیث اپنے متن میں قوی ہو چکی ہے. اب وہ ضعیف کیوں ہے, اس کے 12-13 اور ٹیکنیکلی اسپیکنگ 19 ریزنز ہیں کہ حدیث ضعیف ہوتی ہے. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چین منقطع ہوئی ہے کہ جو کہ بیچ کے ایک راوی کے بارے میں کسی بھی ایسے محدث کو سند نہیں ملی کہ وہ اس وقت تھا یا اس موقع پہ وہاں پایا بھی گیا تھا, یا پھر کیا پتہ اس کا فرقہ کوئی اور ہو. ٹھیک ہے, سو ہزار وجوہات ہیں ایک حدیث کو ضعیف کرنے کے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ واللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمائی. اس کا مطلب ہے کہ بیچ میں راویوں کے کوئی چین منقطع ہوئی بھی ہے. اب اگر ایک حدیث اپنے اندر ضعیف ہے اور متن میں اس کا کانٹیکسٹ پورا کا پورا باقی کی حدیث سے قوی ہے اور احسن ہے, تو کہانی ختم. اب میں وہ حدیث کی ضعفت کے بارے میں بیان کرنا شروع کر دوں تو یہ تو حدیث کو اسیسینیٹ کرنے والی بات ہے. جب مجھے پتا ہے کہ حدیث کا متن قوی ہے تو میں خود نہیں والنٹیئر کروں گا کہ بیٹا یہ حدیث ضعیف ہے, میں اس لیے آپ کو سنا نہیں رہا ہوں, یا حدیث سناتا رہا ہوں مگر یہ ضعیف ہے. اس سے تو کانٹیکسٹ ہی سارا ختم ہو جائے گا. جب تک مجھے متن کے بارے میں شورٹی نہیں ہوتی میں ضعیف حدیث کو پک نہیں کرتا ہوں. یہ میری احتیاط کا مسئلہ ہے, ورنہ وہ بھی کرنے میں کوئی آر نہیں ہے. ٹھیک ہے, علماء سے پوچھیں کہ ضعیف حدیث کی ویلیو کیا ہے, تو آپ کو بتائیں گے کہ یار ضعیف حدیث کی ایکچوئل ٹیکنیکل ویلیو وہی ہے جو مستند حدیث کی ہے, مگر اس کا متن بتائے گا کہ وہ ویلیو اپنی پوری پکڑے گی کہ نہیں. سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ اینڈ ویئر آئی اسٹارٹ کوٹنگ حدیث. ناؤ other part of your question is I have stopped even quoting کہ حدیث ضعیف ہے یا کس کتاب سے لیے میں نے, کیونکہ میں کتابوں کے جس سپیڈ سے اور جس فلو سے میں حدیثیں سنا رہا ہوتا ہوں, ساتھ ساتھ میں کتابوں کے نام اور کتابوں کے جو نمبرنگ ہے حدیث کی وہ بتانا شروع کروں گا تو اس سے صرف فلو ٹوٹے گا. اب اگر کوئی ایسی حدیث پہنچتی ہے میرے منہ سے کہ جو کسی کتاب میں نہیں ہے, تو پھر then that's a problem that you and anyone who's listening has to prove کہ ساحل میاں یہ تو حدیث آپ نے وہاں سے نکالی ہے جہاں سے کسی صحابی نے بھی نہیں نکالی. ٹھیک ہے, تو پھر تو مسئلہ ہے, پھر تو یا تو میں اپنے آپ کو صحابی بننے کا دعویٰ کر رہا ہوں یا پھر میں جھوٹی حدیثیں سناتا ہوں لوگوں کو. ٹھیک ہے, سو دو ہی کیسز ہو سکتے ہیں نا, دو ہی کیسز ہو سکتے ہیں. سو یو نیڈ ٹو نو کہ اگر ایسی حدیث پائی جائے جو میں نے کوٹ کی ہو اور وہ کہیں پہ بھی نہ پائی گئی ہو, تو پھر تو یس آئی ایم گلٹی ایز چارجڈ. فار دا سیکنڈ پارٹ آف یور کوشچن, دا فرسٹ پارٹ آف یور کوشچن ڈز ناٹ ریئلی اپلائی آن می. آئی ہوپ یو گیٹ دا بگر پارٹ آف یور آنسر. السلام ساحل علیکم بھائی ساحل بھائی. پلیز No, یہ hold تھوڑا on. It's a technical thing. So آپ پہلے پوچھ لیں کہ ان کو
ان کو سمجھ آ گیا میرا یہ ٹیکنیکل مسئلہ؟ سر میں جو پوچھ رہا تھا نا وہ یہ تھا کہ ابھی اینڈ کے وقت میں ایسے کیونکہ جو میرا بلیف ہے وہ یہی ہے کہ دجال بہت بڑا عالم ہوگا، تو وہ کچھ ایسی باتیں کر جائے گا کہ جو قرآن میں نہیں لکھی ہوئی ہوں گی، اور وہ ظاہر سی بات ہے بغیر سند کے ہی بیان کر رہا ہوگا، کیونکہ اگر سند کے ساتھ بیان کرے گا تو وہ پکڑا جائے گا. تو اسی لیے میں پوچھ رہا تھا کہ نہیں یہ تو آپ کی رائے ہے کہ دجال ایسے کرے گا اور پکڑا جائے گا. دجال نے تو کبھی پکڑے نہیں جانا، ورنہ دجال ہی کیسا ہوگا وہ. جی ہاں تو صنعت کے مسئلے پہ نہیں دجال نے پکڑے جانا، نہ ہی صنعت والی کہانی وہ شروع کرے گا. یہ نہ حدیث ہے نہ کہ صحابی سے روایت ہے. یہ تو آپ کی رائے ہے کہ دجال ایسے کرے گا. سر حدیث ہے، بلکہ میں اگر آپ کو سنا سکوں تو. کہ وہ پکڑا جائے گا ایسے؟ نہیں پکڑا نہیں جائے گا، یہ میری رائے پر یہ حدیث ہے کہ آخر زمانے میں دجال اور کذاب پیدا ہوں گے جو کہ قرآن سکھائیں گے. ہاں وہ ہوں گے والے جو دجال ہیں وہ بہت سارے ہیں، وہ تو ہمیں پتہ ہے. آپ جس دجال کی بات کر رہے ہیں وہ مسیح دجال ہے. جی ہاں پہلی بات تو میں بھی مانتا ہوں کہ وہ رائٹ ونگ کا مولوی ہوگا، مگر مولوی کا مطلب یہ نہیں کہ مسلمان ہوگا، مطلب وہ ریبائے ہوگا یا پریسٹ ہوگا یا مولوی ہوگا، جو بھی ہوگا وہ ریلیجیس مین ہوگا. جی مگر یہ طریقہ کار سوچنا دجال کا کہ وہ چونکہ سند سے بات نہیں کرے گا تو سند والے لوگ اس کو پکڑ لیں گے، تو پھر کیا خاک دجال ہوا وہ. سمجھیں؟ اوکے اصل میں وہ استدلال استنباط میں مروائے گا لوگوں کو. سند والی بات تو آپ خود سوچیں نا، ایک ہی حدیث کی شرح ہے جو کہ الگ الگ فرقے میں الگ الگ طریقے سے لی جا رہی ہے. سند 6 کے 6 فرقوں کے پاس ہے نا، وہ ایک ہی حدیث کو الگ الگ کیوں لیتے ہیں؟ تو سند کا مسئلہ نہیں ہے، استدلال کا مسئلہ ہے.